اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نرالا عشق، چنانچہ پیغمبر اسلام کے گستاخ کو جہنم رسید کرنے کا پختہ عزم لے کے ایک نابینا صحابی نکلا اپنے گھر سے اور اپنے مشن میں کامیاب ہوا۔ چنانچہ ایک شخص کا ایسا ماجرا، ایسا واقعہ کہ جس کی دعا عرش الہی پہ قبول ہو چکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، آپ کے ارد گرد سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، آپ کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں، آپ کی گفتگو سے مستفیض ہو رہے ہیں، آپ علیہ السلام صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کیا، اے میرے صحابہ، ایک میرا دشمن ہے جو مجھے گالیاں بکتا ہے، برا بلا کہتا ہے، فلہذا کون ہے ایسا جو اس کو قتل کر کے آئے؟ سارے کے سارے صحابہ اپنے دل میں یہ عزم لیے ہوئے ہیں، یہ ارادہ لیے ہوئے ہیں کہ میں جاؤں گا اس کو قتل کر کے آؤں گا۔ ہر صحابی یہ سوچ رہا ہے کہ میں جا کے اس کو قتل کر کے آؤں گا۔ چنانچہ مسجد کے باہر صحن میں ایک صحابی جو آنکھوں سے نابینا ہے، جن کا نام عبداللہ بن نبی عتیق ہے، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ اعلان آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، کون ہے جو میرے اس دشمن کو، اس گستاخ کو جہنم رسید کر دے؟ فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور گڑ گڑا کے آہوزاری کی اللہ کی بارگاہ میں، اے رب العالمین میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں بدر میں تیرے نبی کے ساتھ نہیں جا سکا، احد میں تیرے نبی کے ساتھ نہیں جا سکا، باہر کہیں بھی تیرے نبی کے ساتھ نہیں جا سکا، فلہذا مجھ نبینا صحابی سے یہ کام لے لے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو عرش پہ قبول کر لیا اور اس صحابی کے لیے یہ اعزاز بخشا۔ چنانچہ وہ صحابی پختہ عزم لے کے وہاں سے اٹھتے ہیں اور واپس گھر آتے ہیں، اور گھر سے ایک خنجر لیا اور کپڑے میں اس کو چھپایا اور بغل میں لیا، اور مدینہ سے باہر نکلے اور تلاش کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس گستاخ کا مکان کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے، اس کا گھر کہاں ہے۔ چنانچہ چلتے چلتے کسی نے بتایا کہ 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ چلتے چلتے فجر کی نماز سے نکلتے ہیں، عشاء کے وقت میں، رات کے وقت میں وہاں وہ پہنچتے ہیں۔ چنانچہ محل میں جب پہنچتے ہیں، محل کے جتنے بھی دربان ہیں ان سے پوچھا کہ یہودیوں کا سردار کہاں ہے، جس کا نام کعب بن اشرف ہے۔ ان دربان والوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی سائل ہے، یہ معذور آدمی ہے، اس نے کیا کہنا اس کو؟ کہا کہ اس وقت وہ اپنے بالائی خانے کے اندر جوا کھیل رہا ہے، رات کے 12 بجے تک وہ جاگتا ہے، حتیٰ کہ صبح کو تمہیں وہ ملے گا۔ چنانچہ وہ صحابی اس کے محل میں داخل ہوا اور قریب ہوتے ہوئے کہیں سے اس نے سیڑھیوں کو تلاش کیا، وہاں سے وہ اس کے پاس پہنچا جہاں کعب بن اشرف سویا ہوا تھا اور خراٹے لے رہا تھا، حتیٰ کہ اس صحابی نے خراٹوں کی جگہ، جہاں خراٹے آ رہے تھے اس جگہ پہ کان لگایا اور پھر ہاتھ لگا کے ٹٹولا، پتا چلا کہ اس کی گردن ہے، پھر اپنا خنجر نکالا اور زور سے وہاں جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی زور سے مارا، اور ایک چیخ ماری اس کعب بن اشرف نے، پھر دوسرا خنجر مارا، حتیٰ کہ وہ مر گیا، مردود ہو گیا۔ چنانچہ وہ صحابی رسول جس کے دل میں عشق رسول کا دریا موجزن تھا، جس کے رگ و ریشہ میں، جس کے خون کے قطرے قطرے میں نبی کی محبت پیوست ہو چکی تھی، وہاں سے واپس آئے اور محل کے باہر ایک بہت بڑی فصیل تھی، ایک دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اور اپنے اندر دل میں یہ ارادہ لیا اور پختہ عزم کیا کہ جب تک میں اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کے گستاخ کی قتل کی خبر نہ سن لوں، اس وقت تک میں اس دیوار سے نیچے نہیں اتروں گا۔ چنانچہ عربی میں جو موت کی خبر نشر کرتا ہے اس کو ناعی کہتے ہیں۔
چنانچہ صبح جب ہوئی تو ایک نائی نے اعلان کیا، اے یہودیوں، ان سیدنا کعب بن اشرف قد قتل، بے شک ہمارے سردار جو کعب بن اشرف ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، وہ قتل ہو چکے۔ چنانچہ جیسے ہی عبداللہ بن ابی عتیق نے یہ اعلان سنا تو اس دیوار سے چھلانگ لگائی، اب نابینا تو تھے پہلے سے، جیسے ہی چھلانگ لگائی تو پاؤں کے اندر ایڑی میں چوٹ لگی، زخم ہو گیا بہت بڑا۔ چنانچہ گھسٹتے گھسٹتے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، مسجد نبوی میں آ کے صحن میں بیٹھ گئے اور کسی کو یہ واقعہ یہ ماجرا نہیں بتایا کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ پسینہ آ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام پہ وحی نازل ہو رہی ہے، وحی کے آثار آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ختم ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہاں ہے عبداللہ بن ابی عتیق؟ چنانچہ وہ باغ تشریف فرما تھے، صحابہ نے بلایا، جب قریب آئے فرمایا، اے عبداللہ بن ابی عتیق مبارک ہو، جبریل امین آئے اور آگے تمہیں اللہ کا سلام پیش کیا کہ تو نے میرے دشمن کو، میرے غصاف کو جہنم رسید کر دیا۔ چنانچہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے، وما فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ کتنی بڑی کامیابی تھی کہ اللہ کے رسول کے دشمن کو جہنم رسید کر دیا، اور پھر آنکھوں سے بھی نبینا۔ کتنا بڑا یہ عشق رسول ہے، کتنی بڑی محبت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اے نبی نے فرما دیجئے، اگر مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کی اطاعت کر لیں، آپ کی فرما برداری کر لیں، آپ کی تابع داری کر لیں۔ چنانچہ وہ صحابی نبی کے پاس بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اب کیا ہوا بتا تو صحیح۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، نابینا ہوں، دیوار سے جیسے میں نے چھلانگ لگائی میرے پاؤں کی ایڑی میں چوٹ لگ گئی اور وہ زخمی ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا لعاب اس کی پاؤں کی ایڑی پہ لگایا، فوراً وہ شفا یاب ہو گئی۔ اور عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ بعد میں کبھی بھی اس پاؤں میں درد نہ ہوا۔ پتہ چلا کہ نبی کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔